بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو دی ایگری ایڈوائزر۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایچ کی، پی ایچ لیول کی، پی ایچ اسکیل کی، کیسے ہم اپنی پی ایچ کو میئر کر سکتے ہیں، اور اس کے اسکیل کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور اس کے بعد کہ بعض کھادیں اساسی اور بعض کھادیں اضافی کیوں ہوتی ہیں، یہ بھی آج ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ سائنس کی معمولی سی سدھ بدھ رکھنے والے جانتے ہیں کہ دو حصے ہائیڈروجن کے اور ایک حصہ آکسیجن کا جب کیمیائی طور پر ملتے ہیں تو پانی کا ایک مالیکیول بنتا ہے۔ پانی جو ہے وہ لاتعداد مالیکیولوں کا مجموعہ ہے۔ پانی میں ان مالیکیولوں کے ساتھ ساتھ آزاد ہائیڈروجن بھی پائے جاتے ہیں، جن کو انگریزی زبان میں پوٹینشیل ہائیڈروجن کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے اردو میں تعامل جبکہ انگریزی زبان میں مختصراً پی ایچ کہا جاتا ہے۔ اس کو مختصر صورت میں پی ایچ لکھا جاتا ہے۔ لفظ ہائیڈروجن کا ایچ بڑا اور پوٹینشیل کا پی چھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں جگہ جگہ سیر کرنے یا دوست احباب کو ملنے یا عزیز و اقارب کو ملنے جاتے ہیں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس علاقے کے پانی کا ذائقہ کھارا ہے، میٹھا ہے یا پھر ترش ہے۔ پانی کا ذائقہ ہائیڈروجن پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پانی میں آزاد ہائیڈروجن زیادہ تعداد میں ہو تو پانی کا ذائقہ ترش ہوگا۔ اگر آزاد ہائیڈروجن کی تعداد کم ہو تو پانی کا ذائقہ کھارا یا سوڈے جیسا ہوگا۔ اگر پانی میں آزاد ہائیڈروجن مناسب تعداد میں ہو تو پانی کا ذائقہ میٹھا یا بے ذائقہ ہوگا۔ پوٹینشیل ہائیڈروجن کی پیمائش کے لیے سائنسدانوں نے ایک پیمانہ ترتیب دے رکھا ہے جسے پی ایچ میٹر کا نام دیا گیا ہے۔ پی ایچ میٹر پر 1 سے 14 درجے ہوتے ہیں۔ درجہ 7 کو نیوٹرل، درجہ 1 سے 7 تک ترش، جبکہ درجہ 7 سے 14 تک کھارا یا سوڈے جیسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ درجہ 7 سے 1 ترش ہے، 7 سے کم ہر درجہ 10 گنا ترشی کو ظاہر کرتا ہے۔ درجہ 1 جو ہے وہ انتہائی ترش ہوگا۔ اسی طرح 7 سے 14 تک ہر درجہ 10 گنا زیادہ کھارا ہوگا۔ کاسٹک سوڈے کا درجہ 14 ہوتا ہے، جبکہ کسی طاقتور تیزاب جیسے گندھک کا تیزاب اس کا درجہ 1 ہوگا۔ پی ایچ میٹر آلے کی مدد سے تعامل جو ہے وہ پی ایچ معلوم کیا جاتا ہے۔ پی ایچ پیپر کی مدد سے بھی تعامل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جو پی ایچ پیپر ہے اس کی مدد سے بھی ہم پی ایچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پی ایچ پیپر کو پانی میں ڈالیں تو پیپر کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ کم تیزابیت، زیادہ جو نیلا رنگ ہے وہ تیزابیت، جبکہ گہرا نیلا رنگ جو اس میں آتا ہے وہ انتہائی تیزابیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہلکا لال ہلکی اساسیت یا ہلکا کھارا پن، زیادہ لال زیادہ اساسیت یا کھارا پن، اور گہرا لال انتہائی اساسیت یا کھارے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ نہر، ٹیوب ویل اور بارش کے پانی کی پی ایچ مختلف ہوتی ہے۔ یہی پانی جب کھیت میں جاتا ہے تو مٹی کے ساتھ کیمیائی عمل کرنے کی وجہ سے اس کی پی ایچ مختلف ہو جاتی ہے۔ پودوں کی جڑوں اور بلائی حصوں کی بڑھوتری پودوں کی صحت
ان کی پیداوار اور پودوں کی زمین سے غذائی اجزاء کی فراہمی پی ایچ کی مرہون منت ہے۔ فصلوں کی اچھی بڑی صحت پی ایچ کے تحت ہے۔ یوں سمجھیں کہ پی ایچ فصلوں کی پیداوار کو کنٹرول کرتی ہے۔ جو پینے والا پانی ہوتا ہے اس کی پی ایچ جو ہوتی ہے وہ 7 ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین کی 7 پی ایچ انتہائی موزوں سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں زرعی زمینوں کا پی ایچ جو ہے وہ 7.5 سے 7.5 سے 10 تک ہے۔ نہری اور ٹیوب ویل کے پانی کا پی ایچ بھی 7.5 سے 10 تک ہوتا ہے۔ نہری پانی کا پی ایچ 7.5 تک، جبکہ ٹیوب ویلوں کے پانی کی پی ایچ 8 سے 10 درجہ تک ہوتی ہے۔ روس اور دیگر یورپی ممالک کی زمینوں کی پی ایچ 5 سے 7 تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب ہم بتائیں گے کہ بعض جو کھاتے ہیں ان کو تیزابی کیوں کہتے ہیں یا وہ تیزابی کیوں ہوتی ہے۔ اگر کسی کیمیکل کو پانی میں ڈالنے سے 100% آزاد ہائیڈروجن پیدا ہو تو ایسے کیمیکل کو درجہ 1 دیا جاتا ہے اور ایسے کیمیکل کو تیزاب کہا جاتا ہے۔ 100% ہائیڈروجن آئن بننے میں جس قدر کم وقت لگے گا اتنا ہی اس کیمیکل کو زیادہ طاقت اور تیزاب مانا جائے گا، اور 100% ہائیڈروجن آئن بنتے بنتے جس قدر زیادہ وقت لگے گا اسے اتنا ہی کمزور تیزاب مانا جائے گا، مگر اس کی پی ایچ کو 1 ہی مانا جاتا ہے۔ اگر وہ کیمیکل پانی میں 100% ہائیڈروجن آئن پیدا نہ کر سکے تو اسے تیزاب نہیں بلکہ تیزابی کہا جائے گا، اور ہائیڈروجن آئن کی مقدار کے حساب سے ہی اسے پی ایچ اسکیل پر درجہ دیا جائے گا۔ مثلا ایس ایس پی کھاد کی پی ایچ 2 ہے، امونیم سلفیٹ کی 2.8، نائٹروفاس کی 3 اور ٹی ایس پی کھاد کی پی ایچ 4 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کھادوں کو تیزابی کھادیں کہا جاتا ہے مگر تیزاب نہیں کہا جاتا، جبکہ نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ طاقتور تیزاب، ان سب تیزابوں کی پی ایچ 1 ہی مانی گئی ہے۔ گندھک کا تیزاب جسے سلفیورک ایسڈ پانی میں ڈالنے سے 100% ہائیڈروجن آئن بننے میں کسی بھی دوسرے تیزاب کے مقابلے میں کم وقت صرف کرتا ہے، مگر اس کا پی ایچ درجہ بھی 1 ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کاربونک ایسڈ زمین میں بننے والا نامیاتی تیزاب سب سے کمزور تیزاب مانا گیا ہے، کیونکہ یہ تیزاب پانی میں 100% آئن بننے میں کئی دن لگا سکتا ہے، مگر اس کمزور تیزاب کی پی ایچ بھی 1 ہی ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ بعض کھادیں اساسی کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کیمیکل پانی میں ڈالا جائے اور وہ 100% ہائیڈروکسائڈ آئن بنائے تو ایسے کیمیکل کو الکلی یا اساس کہا جائے گا، جیسے کاسٹک سوڈا، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ وغیرہ۔ ان سب الکلی والے کیمیکلز میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کاسٹک سوڈا کو طاقتور ترین الکلی مانا جاتا ہے، مگر ان سب کی پی ایچ 14 ہی تسلیم کی گئی ہے۔ اگر کوئی کیمیکل پانی میں ڈال کر محلول بنانے سے 50% سے زیادہ ہائیڈروکسل آئن خارج کرے تو ایسے کیمیکل کو اساسی الکلائن کہا جائے گا، اور بننے والے ہائیڈروکسل آئن کی مقدار کے لحاظ سے پی ایچ اسکیل پر اس کا درجہ بڑھے گا۔ مثلا
यूरिया खाद का पीएच स्केल पर दर्जा 8.5 है और इसी वजह से माहिरीन यूरिया खाद को असासी खाद कहते हैं। इसी तरह डीएपी खाद का पीएच स्केल पर दर्जा 9.5 है। इसका मतलब है कि डीएपी खाद यूरिया से भी ज्यादा असासी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो हमारी वो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आइंदा हम और भी अच्छी वीडियोस आप तक शेयर करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।